واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 381۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ وہ میرے اشارے پر بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اب یہ طے کرنا تھا کہ ان دستوں کو بغاوت پر آمادہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اور ذریعے اختیار کیے جائیں۔ صورت ایک ہی بہتر ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، حبیب القدوس نے کہا، مگر مجھے واپس نہیں جانا چاہیے کیونکہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں کہاں رہا۔ مجھے اپنی بیوی نے بتایا ہے کہ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے دشمن کے پاس چلا گیا ہوں۔ اس شک کی بنا پر وہ مجھے حراست میں لے لیں گے، پھر ہمارا کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نے دراصل یہ غلطی کی ہے کہ بیوی کو یہاں بلا لیا ہے۔ اسے اگر واپس بھیجا تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ مجھے یہیں رہنا چاہیے۔ ذرا مجھے سوچنے دیں کہ میں اپنے کون سے کماندار سے آپ کا رابطہ کراؤں۔ اب حبیب القدوس کی وفاداری پر شک نہیں رہا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ حلب کا محاصرہ کھیل نہیں ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرات کے کنارے خیمے میں بیٹھا اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، تم سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی ایک بار اس شہر کو محاصرے میں لیا تھا، لیکن حلب والے ایسی بے جگری سے لڑے تھے کہ ہمیں محاصرہ اٹھانا پڑا تھا۔ یہ حلب والوں کی بہادری تھی جس نے ہمیں آنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ حالات نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں ہر خطرے کی پیش بندی کر لینی چاہیے۔ یہاں سے فوج میں جو بھرتی لی گئی ہے اس پر ابھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مصر سے کمک منگوانی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ میں نائب سالار حبیب القدوس کے دستوں کو بلا لوں۔ یہ کہہ کر سلطان ایوبی خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے دبی سی آواز میں کہا، میں مان نہیں سکتا کہ حبیب القدوس مجھے دھوکہ دے گیا ہے۔ وہ آخر کہاں گیا؟ میں جب مصر سے روانہ ہونے لگا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ مصر کا غم دل سے نکال دیں۔ صلیبیوں یا سوڈانیوں نے آپ کی غیر حاضری میں مصر پر حملہ کیا تو صرف میرے 3000 پیادے اور 2000 سوار ان کے حملے کو پسپا کر دیں گے، اور اگر کسی نے مصر کے اندر سے سر اٹھایا تو اس کا سر اس کے دھڑ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، لیکن وہ اللہ کا شیر ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کی انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے دشمن نے اسے غائب کر دیا ہے۔ ایک سالار نے کہا، اس کا آدھی فوج پر بڑا گہرا اثر ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی ذات میں ایک طاقت ہے۔ دشمن نے ہمیں اس طاقت سے محروم کیا ہے۔ اگر وہ نہ ملا تو اس کے دستوں کو یہاں بلا لوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن اتنی جلدی نہیں بلاؤں گا۔ مصر کا دفاع زیادہ ضروری ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ مصر کو باہر سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں جتنا اندر سے ہے۔ ایمان فروش ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فلسطین کو ہم سے بہت دور کر دیا ہے۔ ناظرین، اور اس وقت قاہرہ سے دور پہاڑیوں میں گرے ہوئے ایک ڈراؤنے کھنڈر میں سلطان ایوبی کا قابل اعتماد اور بڑا ہی قابل نائب سالار مصر میں بغاوت کا اہتمام کر چکا تھا۔ کھنڈر میں اس رات جشن منایا جا رہا تھا۔ اگر باہر کے لوگ اس رات کھنڈر میں آتے تو ڈر کر بھاگ جاتے۔ وہ ان چند ایک انسانوں اور اتنی حسین لڑکیوں کو جنات یا بدروح سمجھتے۔ صحیح معنوں میں جنگل میں منگل بنا ہوا تھا۔ 8-10 آدمی تھے، ان میں سے حبیب القدوس صرف اس صلیبی جو پہلے دن سے اس کے ساتھ تھا، مصری اور سوڈانی کو جن کے ساتھ اس نے بغاوت کے منصوبے کو آخری شکل دی تھی جانتا تھا۔ دوسروں کو اس نے پہلی بار دیکھا۔ یہ سب اسی کھنڈر میں حبیب القدوس کے آنے سے پہلے موجود تھے، لیکن پہاڑیوں کے اندر اور اوپر چھپ کر پہرا دیتے رہتے تھے۔ وہ انہی کا ایک ساتھی تھا جسے حبیب القدوس نے فرار کرانے کی کوشش میں قتل کر دیا تھا۔ اب پہرے کی ضرورت نہیں تھی۔ حبیب القدوس ان کا قابل اعتماد دوست بن چکا تھا۔ اسے انہوں نے خفیہ طریقوں سے آزما بھی لیا تھا۔ آج رات یہ پورا گروہ جشن میں شامل تھا۔ ضیافت کا
ویسا ہی انتظام تھا جیسا کہ کسی محل میں ہوتا ہے۔ شراب کی سراہیاں خالی ہو رہی تھی، ان کی دونوں لڑکیوں نے رقص بھی کیا تھا۔ ناظرین، حبیب القدوس جشن میں شریک تھا لیکن اس نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا، اسے مجبور نہ کیا گیا۔ زہرا نے دوسری لڑکیوں کی طرح شراب پیش کی لیکن خود نہ پی۔ ناظرین، صلیبی نے مصری اور سوڈانی سے کہہ دیا تھا کہ زہرا کے متعلق محتاط رہیں ورنہ حبیب القدوس بگڑ جائے گا۔ ناظرین، زہرا نے دوسری لڑکیوں کی طرح بے حیائی کا مظاہرہ نہ کیا لیکن جشن میں دلچسپی اور جوش و خروش سے حصہ لے رہی تھی۔ آدھی رات تک سب شراب میں مدہوش ہو چکے تھے۔ مصری اور صلیبی دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، بعض تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ ناظرین، زہرا نے حبیب القدوس کو آنکھ سے اشارہ کیا، وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ زہرا نے اس کمرے میں جا کر جھانکا جہاں مصری اور سوڈانی لڑکیوں کو لے گئے تھے۔ وہ دونوں آدمی اور لڑکیاں کمرے میں مدہوش تھیں، ان میں سے کوئی بھی ہوش میں نہیں تھا۔ زہرا کو معلوم تھا کہ ہتھیار کہاں رکھے ہیں۔ وہ ایک برچی، ایک تلوار، 2 کمانیں اور تیروں سے بھرے 2 ترکش اٹھا لائی۔ حبیب القدوس اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے زہرا کے ہاتھ سے تلوار لے لی، ایک کمان اور ترکش اپنے کندھوں سے لٹکایا اور دوسری زہرا کے کندھوں سے لٹکا دی اور برچی اسی کے پاس رہنے دی۔ ان سب کو قتل نہ کر دیا جائے؟ زہرا نے حبیب القدوس سے پوچھا۔ یہاں سے فوراً نکلنا زیادہ ضروری ہے، حبیب القدوس نے کہا، مجھے دریا تک لے چلو۔ ناظرین، زہرا نے دریا تک کا راستہ دیکھ رکھا تھا، اگر پہلے یہ راستہ نہ دیکھا ہوتا تو وہ دونوں وہاں سے کبھی نہ نکل سکتے۔ ناظرین، زہرا آگے آگے چل پڑی، وہ دبے پاؤں جا رہے تھے اور ان کے کان ادھر ادھر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ حبیب القدوس نے تلوار اور زہرا نے برچی تان رکھی تھی۔ ناظرین، زہرا حبیب القدوس کو کشتی تک لے گئی جو چھپا کر رکھی گئی تھی۔ دونوں نے کشتی کھولی، اس میں بیٹھے اور نہایت آہستہ آہستہ چپو مارنے لگے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ ہر لمحہ ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آدمی نکل آئے گا یا کہیں سے تیر آئے گا۔ کچھ بھی نہ ہوا، کشتی پہاڑیوں کے تنگ راستے سے نکل گئی اور دریا کا شور شروع ہو گیا۔ ناظرین، ہر لمحہ ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آدمی نکل آئے گا یا کہیں سے تیر آئے گا۔ کچھ بھی نہ ہوا، کشتی پہاڑیوں کے تنگ راستے سے نکل گئی اور دریا کا شور شروع ہو گیا۔ اللہ کا نام لو اور ایک چپو تم سنبھالو، حبیب القدوس نے زہرا سے کہا۔ تم جہاد میں حصہ لینے کی خواہش مند رہتی تھی، اللہ نے تمہیں موقع دے دیا ہے، ہم ابھی خطرے سے نکلے نہیں، کشتی کو دریا کے درمیان لے چلتے ہیں۔ ایک چپو زہرا نے اور دوسرا حبیب القدوس نے لے لیا اور دونوں کشتی کھینچنے لگے۔ ناظرین، پہاڑیوں کے سیاہ بھوت پیچھے ہٹنے اور چھوٹے ہونے لگے۔ ان دنوں دریائے نیل کنارے سے کنارے تک بھرا ہوا اور پورے جوبن پر تھا، کناروں کے ساتھ ساتھ بہاؤ پرسکون تھا، درمیان میں بہت تیز اور سرکش لہریں اٹھ رہی تھی۔ حبیب القدوس کو وہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا لیکن کنارے کے ساتھ ساتھ جانا بھی پرخطر تھا۔ جو ہی کشتی تیز بہاؤ میں پہنچی، یوں لگا جیسے کسی قوت نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا ہو۔ ناظرین، کشتی تیزی سے بہنے اور اوپر اٹھنے اور گرنے لگی۔ حبیب القدوس نے زہرا سے کہا، گھبرا نہ جانا، ہم ڈوبیں گے نہیں، میں ذرا سم دیکھ لوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ زہرا نے کہا، ڈوب گئے تو کیا ہو جائے گا، ان کافروں کی قید سے تو نکل آئے ہیں۔ ناظرین، حبیب القدوس نے آنکھیں سکیڑ کر پہاڑوں کی طرف دیکھا جو اب زمین کے ابھار کی طرح نظر آ رہے تھے، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں، اس پہاڑی خطے کی صحرا والی طرف اپنے دستوں کو پہاڑی جنگ کی مشق کرا چکا ہوں، ادھر دریا والی طرف سے میں واقف نہیں تھا، ہم سیدھے قاہرہ جا رہے ہیں، نیل ہمیں بڑی تیزی سے قاہرہ لے جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو زہرا، یہ خدائی مدد ہے، اللہ نیتوں کو پہچانتا ہے، لیکن ہمیں قاہرہ سے پہلے ایک اور جگہ رکنا ہے، کچھ دور آگے دریا کا موڑ ہے، اس کے قریب ہماری فوج کی ایک چوکی ہے، دریائی گشت کے لیے ان کے پاس کشتیاں ہیں، اس چوکی کی نفری میں سے ان سب آدمیوں
لڑکیوں کو پکڑ سکوں گا مگر وہ بیدار ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ کل دوپہر تک ان میں سے کوئی بھی بیدار نہیں ہو سکے گا۔ زہرا نے کہا میرے ہاتھ سے انہوں نے شراب خاصی زیادہ پی لی تھی اور میں نے آخری بھری ہوئی سراہی سے انہیں جو ایک ایک پیالہ پلایا تھا اس میں خاکی رنگ کا تھوڑا سا سفوف ملا دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان لڑکیوں پر میں نے جس طرح اعتماد پیدا کر لیا تھا وہ تو آپ کو ہر رات تنہائی میں بتاتی رہی ہوں۔ زہرا نے کہا کل کی بات ہے کہ انہوں نے حشیش دکھائی اور اس کا استعمال سمجھایا، پھر انہوں نے مجھے ایک ڈبیا کھول کر یہ سفوف دکھایا اور کہا کہ بعض آدمیوں کو بے ہوش کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ چٹکی بھر سفوف شربت میں یا پانی یا کھانے میں ملا دو تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے جہاں جی چاہے اٹھا لے جاؤ۔ آج رات جب میں شراب کے مٹکے سے آخری سراہی بھرنے گئی تو اس ڈبیا سے آدھا سفوف اس میں ملا دیا۔ اگر اس کا اثر ویسا ہی ہے جیسا لڑکیوں نے بتایا ہے تو انہیں کل شام تک ہوش میں نہیں آنا چاہیے۔ ناظرین، حبیب القدوس نے آنکھیں سکیڑ کر پہاڑوں کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا میں اس جگہ کو بھی پہچانتا ہوں۔ اس کے آنسو پھوٹ آئے، یہ جذبات کی شدت اور خراج تحسین کے آنسو تھے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا میں نے تمہیں بہت سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا زہرا، میں نے تمہیں جس دنیا کا بھید لینے کو کہا تھا وہ گناہوں کی غلیظ مگر بڑی حسین دنیا ہے، تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، آپ کے لیے نہیں اسلام کی عظمت کے لیے۔ زہرا نے کہا میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ مقدس فرض ادا کرنے کا موقع دیا، آپ شاید مجھ پر اعتبار نہ کریں، گناہوں کی پرکشش دنیا میں جا کر بھی اپنا دامن گناہ سے پاک رکھا ہے، یہ بھی اچھا ہوا کہ مجھے یہاں لایا گیا تو انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ تنہا رہنے دیا، ورنہ آپ مجھے بتا نہ سکتے کہ یہ لوگ آپ کو بغاوت کرانے کے لیے اغوا کر کے لائے ہیں اور مجھے ان لڑکیوں میں بے حیا اور شوخ لڑکی بن کر یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں اس سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ آپ نے جب مجھے ان لڑکیوں کی خصلتیں اور ان کے کمالات بتائے اور کہا کہ میں بھی ایسے ہی بن جاؤں تو میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں تو تصور میں بھی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ یہ حرکتیں اور یہ سب باتیں مجھ سے بغیر کوشش کے ہو گئیں اور خدا نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر یہ لڑکیاں مجھے دریا تک کا راستہ نہ دکھاتی تو ہم وہاں سے کبھی نہ نکل سکتے۔ کیا آپ نے مجھے اسی کام کے لیے یہاں بلایا تھا؟ نہیں، حبیب القدوس نے کہا یہ صورت تمہارے آنے سے از خود پیدا ہو گئی ہے، میں نے کچھ اور سوچا تھا، تمہیں استعمال اپنی رہائی کے لیے ہی کرنا تھا، تمہیں فرضی پیغام رساں بنانا تھا، لیکن ان لڑکیوں نے تم میں کسی اور ہی دلچسپی کا اظہار کیا تو میرے دماغ میں یہ ترکیب آ گئی جس پر تم نے نہایت خوبی سے عمل کیا اور اب ہم آزاد ہیں۔ میں نے ان لوگوں پر اعتماد کر لیا تھا، میرا خیال تھا کہ یہ لوگ غیر معمولی طور پر چلاک ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے ہوش میں ایمان قائم رکھیں تو یہ لوگ احمق ہیں۔ میرے ساتھ جس آدمی کو تم نے دیکھا تھا یہ اپنے آپ کو مصری مسلمان ظاہر کرتا تھا، میں پہلے روز ہی جان گیا تھا کہ یہ ذلیل انسان صلیبی افسر ہے اور میں صلیبیوں کے جال میں آ گیا ہوں۔ ناظرین، وہ پہاڑی خطہ بہت دور رہ گیا تھا، نیل کے درمیان کی رو بہت ہی تیز ہو گئی اور زیادہ جوش میں آ گئی تھی، کشتی اس کے رحم و کرم پر اوپر اٹھتی گرتی اور اٹھتی جا رہی تھی، چپو بیکار تھے، دریا کے جوش اور قہر میں جو اضافہ ہو گیا تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ دریا تنگ ہو گیا ہے اور آگے موڑ ہے، یہ وہی موڑ تھا جس سے کچھ آگے فوج کی چوکی تھی۔ اچانک کشتی رکی اور گھوم گئی۔ ناظرین، حبیب القدوس نے چپو تھام لیے، دریا کا شور بہت بڑھ گیا تھا، کشتی ایک چکر میں گھومنے لگی، کشتی بھور میں آ گئی تھی، حبیب القدوس نے پوری طاقت سے چپو مارے مگر بھنور کے چکر کی طاقت بہت زیادہ تھی، کشتی قابو میں نہیں رہی تھی، اسے اپنے دونوں مسافروں سمیت دریا کی تہ میں جانا تھا۔ زہرا، حبیب القدوس نے چلا کر کہا، میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ ناظرین، زہرا اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی اور بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ حبیب القدوس نے اسے کہا، مجھے
مجھے اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو اور مجھ سے الگ نہ ہونا۔ یہ کہہ کر اس نے چکر میں بھنور کے زور پر تیرتی کشتی سے دریا میں اس طرح چھلانگ لگائی کہ بھنور سے باہر پہنچ جائے۔ ناظرین، وہ زہرا کے ساتھ پانی کے اندر چلا گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 382 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔